قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی سطر یا مغز کے ہیں، یعنی گاڑھا گودا یا دمدار گودا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، اور جس میں مدح یا ذم، وعظ و نصیحت یا مختلف کیفیات و حالات وغیرہ کا بیان ہو۔ قصیدے کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس میں ردیف بھی ہو۔ قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ ضروری ہے۔ قصیدہ کا پہلا شعر تو مطلع ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی مطلع کہے جا سکتے ہیں۔ طویل قصیدوں میں مطلعوں کی تعداد کبھی کبھی 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ دو مطلعوں کے قصیدے کو ذو مطلعین اور 2 سے زیادہ مطلعوں کے قصیدے کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ غزل کے شروع میں متعدد مطلع یکے بعد دیگرے ہو سکتے ہیں، مگر قصیدے میں شروع میں صرف ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ البتہ بعض قصیدوں میں متعدد مطلع ہوتے ہیں، مگر ایک مطلع اور دوسرے مطلع کے درمیان بہت سے اشعار واقع ہو جاتے ہیں۔ جس قصیدہ میں متعدد مطلع ہوتے ہیں اسے ذو المطالع کہتے ہیں۔ قصیدہ میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ قصیدہ میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ عربی شعراء قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھتے تھے جن کو تشبیہ کہتے تھے، پھر کسی سلسلے سے ممدوح کا ذکر کرتے تھے، اس کو تخلص یا مخلص کہتے تھے۔ اس کے بعد ممدوح کی تعریف ہوتی تھی جس کو مدح یا تحمید کہتے تھے۔ آخر میں دعا پر خاتمہ کلام ہوتا تھا جس کو براءۃ الختام یا حسن مقطع کہتے تھے۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے۔ تمہیدیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تمہید باندھتا ہے۔ اردو قصیدے کے اجزائے ترکیبی 5 ہیں: تشبیہ، بریس، مدح، دعا۔ تشبیہ سے مراد وہ اشعار لیے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ تشبیہ کا پہلا شعر قصیدہ کا پہلا شعر یعنی مطلع کہلاتا ہے۔ قصیدہ کے مطلع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بلند پایہ اور شگفتہ ہو، اس میں کوئی جدت آمیز بات بیان کی جائے تاکہ سننے والا ہمہ تن گوش ہو جائے، اور بعد کے اشعار کا اچھا اثر مرتب ہو۔ مثلاً صباح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرۂ عام، حلال دختر زر بے نکاح و روزہ حرام۔ غالب کا ایک شعر قصیدہ کا ملاحظہ فرمائیے: صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا۔ تشبیہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اشعار مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہوں۔ تشبیہ کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وہ براہ راست مدح شروع نہیں کرتا بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ اس بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کہتے ہیں۔
سودا نے حضرت علی کی منقبت کے قصیدے میں بہاریہ تشبیب کے بعد اپنی شاعری کی رنگینی اور شیرینی کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح گریز کیا ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ذات پر جس کی مبرہن کنہ عز و جل۔